آج ذکر ہوگا 1950 اور 1960 کی صفحے اول کی اداکارہ صبیہ خانم کا، جو اپنے وقت کی ہر دل عزیز اداکارہ تھیں اور پاکستانی سینما کی شان سمجھی جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی اداکاری سے لوگوں کے دل مول لیے اور انہیں پاکستان کی پہلی سپر ہیروئن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ صبیہ خانم 16 اکتوبر سن 1935 میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر گجرات میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام مختار بیگم تھا۔ ان کی مادری زبان پنجابی تھی۔ ان کے والد کا نام محمد علی ماہیہ تھا اور والدہ کا نام اقبال بانو عرف بالو تھا۔ ان کے والد کا تعلق انڈیا کے شہر دلی سے تھا اور والدہ کا تعلق امرتسر پنجاب سے تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد وہ گجرات میں اپنے نانا نانی کے پاس پلی بڑھیں اور والدین کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ ان کی عمر اس وقت 6 سال تھی جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ ان کی والدہ سن 1930 میں ہندو پاک کی ایک مشہور اسٹیج اور فلم اداکارہ تھیں۔ ان کی مشہور فلموں میں ہیر سیال 1937، سسی پنو سن 1938 شامل ہیں۔ ان کے والد نے صبیہ پروڈکشن کے نام سے ایک فلم کمپنی بھی بنائی تھی اور اپنی اسی کمپنی سے پاکستانی پنجابی فلم ناجی سن 1959 میں پروڈیوس کی تھی۔ اس فلم کے ٹائٹل میں فلم ساز صبیہ محمد علی لکھا ہوا ہے۔ اس فلم کی ہیروئن بھی صبیہ خانم تھیں اور ہیرو اداکار سنتوش کمار تھے۔ سن 1948 میں صبیہ خانم جب 13 سال کی تھی تو ان کے والد ان کو لاہور لے کر آئے اور وہاں ان کی ملاقات ان کے والد کے دوست سلطان کھوسٹ، جو اداکار عرفان کھوسٹ کے والد اور سرمد کھوسٹ کے دادا ہیں، سے ہوئی، جو اس وقت ریڈیو پاکستان کے نامور آرٹسٹ تھے۔ بعد میں فلموں میں اداکاری بھی کی۔ سلطان کھوسٹ ریڈیو پاکستان لے کر آئے جہاں انہوں نے ایک نظم پڑھی جس کے بول تھے: اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے۔ اس طرح صبیہ خانم کی آرٹ کی ابتدا اس نظم سے ہوئی۔ پھر سلطان کھوسٹ کے ذریعے ان کی ملاقات اسٹیج کے رائٹر اور ڈائریکٹر نفیس خلیلی سے ہوئی اور نفیس خلیلی نے صبیہ خانم کو اپنے ڈرامہ بدھ شکن کے لیے منتخب کر لیا اور انہیں ڈرامے کی ہیروئن بنا دیا۔ نفیس خلیلی نے ہی ان کا نام مختار بیگم سے بدل کر فلمی نام صبیہ خانم رکھا تھا اور پھر اسی نام سے فلموں میں کام کیا۔ ڈرامہ بدھ شکن ریجنٹ سینما لاہور میں سن 1949 میں اسٹیج ہوا تھا۔ صبیہ خانم کو فلموں میں کام کرنے کا بالکل شوق نہیں تھا، لیکن ان کو گانے کا کافی شوق تھا، لیکن یہ حادثاتی طور پر فلم لائن میں آ گئیں۔ نفیس خلیلی کے ذریعے ہی ان کی ملاقات فلم ساز اور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز سے ہوئی اور انہوں نے صبیہ خانم کو سن 1950 میں اپنی فلم بیلی، جو اردو فلم تھی، میں ایک ڈانسر کا چھوٹا سا رول دیا۔ یہ فلم پرویز مسعود کی بطور فلم ڈائریکٹر پہلی فلم تھی۔ اس فلم کے ہیرو اداکار سنتوش اور ہیروئن اداکارہ شاہانہ تھیں۔ اس طرح صبیہ خانم کی یہ پہلی فلم تھی اور اداکارہ سنتوش کی بھی یہ پہلی فلم تھی۔ ان کی دوسری فلم ہماری بستی سن 1950 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی ہیروئن پاکستان کی پہلی فلم تیری یاد سن 1948 کی، جو سیکنڈ ہیروئن تھیں، اداکارہ نجمہ تھیں اور ہیرو مرتضیٰ گیلانی تھے۔ اس فلم میں ان کا رول کوئی ثانوی درجے کا تھا۔ فلم ناکام رہی، لیکن سن 1950 میں ریلیز ہونے والی ان کی اردو فلم دو آنسو میں ان کا رول جاندار تھا اور اس فلم میں صبیہ خانم کا رول سیکنڈ ہیروئن کا تھا۔ اس فلم کی مین ہیروئن اداکارہ شمیم بانو تھی، جو ہندو پاک کی مشہور ترین اداکارہ تھیں اور اس فلم کے ڈائریکٹر انور کمال پاشا کی بیوی تھیں اور انڈین اداکار دلیپ کمار کی پہلی فلم جوار بھاٹا سن 1944 کی بھی پہلی ہیروئن تھیں۔ فلم دو آنسو میں ان کے ہیرو اداکار سنتوش تھے اور اسی فلم سے اداکارہ صبیہ خانم اور سنتوش کمار کو ایک بڑا بریک تھرو ملا اور ان دونوں کی جوڑی بھی مشہور ہوئی۔ یہ فلم کامیاب رہی اور پاکستان کی پہلی سلور جوبلی اردو فلم ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس فلم کے بعد صبیہ خانم پر فلموں کی بارش ہونے لگی اور وہ مصروف ترین اداکارہ بن گئیں اور پھر شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگیں۔ اداکارہ صبیہ خانم کی ہیروئن پہلی فلم
غیرت تھی جو سن 1951 میں ریلیز ہوئی۔ یہ ان کی چوتھی فلم تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر امین ملک تھے اور ہیرو اداکار مسعود تھے۔ صبیہ خانم کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ سن 1954 میں ان کی ریلیز ہونے والی فلم سسی نے پہلی اردو گولڈن جوبلی ہونے کا اعزاز حاصل کیا، یعنی پاکستان کی پہلی اداکارہ تھیں جن کی فلموں نے پاکستان میں سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی منائی۔ فلم سسی نے کراچی اور لاہور سرکٹ میں گولڈن جوبلی منائی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر داؤد چاند تھے اور ہیروئن اداکارہ صبیہ خانم اور ہیرو اداکار سدھیر تھے۔ صبیہ خانم کی سن 1956 میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم دلہا بھٹی پاکستان کی پہلی بلاک بسٹر فلم تھی۔ اس فلم نے بھی بہت شہرت حاصل کی اور گولڈن جوبلی منائی۔ اس فلم میں بھی ان کے ہیرو اداکار سدھیر تھے اور علاؤدین کا رول بھی بڑا جاندار تھا۔ اس فلم کے فلم ساز آغا جی اے گل تھے اور فلم ڈائریکٹر ایس ایم ڈار تھے۔ اس فلم کی آمدنی سے فلم پروڈیوسر آغا جی اے گل نے لاہور میں ایور نیو اسٹوڈیو تعمیر کروایا تھا۔ اس فلم کا ایک گانا بھی بڑا مقبول ہوا تھا جس کے بول تھے، واسطائی رب دا تو جائیں وے کبوترا، چٹھی میرے ڈھول نو پہنچاویں وے کبوترا، وے کبوترا۔ اس گانے کو وقت کی مقبول ترین گلوکارہ منور سلطانہ نے گایا تھا اور فلم میں صبیہ خانم پر پکچرائز ہوا تھا۔ فلم کی مقبولیت میں اس گانے کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سن 1955 میں ریلیز ہونے والی ان کی مقبول ترین اردو فلم قاتل ایک یادگار فلم تھی۔ اس فلم میں ان کے ہیرو اداکار سنتوش کمار تھے اور فلم ڈائریکٹر انور کمال پاشا تھے اور فلم پروڈیوسر آغا جی اے گل تھے، اور اسی فلم سے پاکستان کے 4 سپر سٹار فنکاروں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ اداکارہ مسرت نذیر، نیر سلطانہ، اداکار اسلم پرویز اور گلوکار سلیم رضا کی یہ پہلی فلم تھی۔ سن 1956 میں ان کی ریلیز ہونے والی کامیاب ترین فلم سرفروش بھی ایک ناقابل فراموش فلموں میں سے ایک ہے۔ اس فلم کے گانے بہت مشہور ہوئے تھے اور آج بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ ان کے بول کچھ اس طرح تھے، اے چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، اور تیری الفت میں صنم دل نے بہت درد سہے اور ہم چپ ہی رہے۔ پہلا گانا اداکارہ صبیہ خانم پر پکچرائز ہوا تھا اور دوسرا گانا اداکارہ مینا شوری پر پکچرائز ہوا تھا۔ اس فلم کی موسیقی رشید اترے نے مرتب کی تھی۔ اس فلم میں ان کے ہیرو اداکار سنتوش کمار تھے اور فلم ڈائریکٹر انور کمال پاشا تھے۔ سن 1957 میں ان کی فلم عشق لیلا کو بھی کون بھول سکتا ہے۔ یہ فلم پاکستان کی سب سے بڑی میوزیکل فلم تھی اور ایک کامیاب ترین فلم تھی۔ اس فلم کے پروڈیوسر جے سی آنند تھے اور فلم ڈائریکٹر منشی دل تھے، اور اس فلم میں ان کے ساتھ ہیرو اداکار سنتوش کمار تھے۔ فلم کے موسیقار صفدر حسین تھے۔ اس فلم میں ٹوٹل 18 گانے تھے جو بہت مقبول ہوئے۔ 8 گانے عنایت حسین بھٹی نے گائے تھے، 7 گانے زبیدہ خانم نے گائے تھے، 2 گانے اقبال بانو نے گائے تھے، سلیم رضا نے 2 گانے گائے تھے، 1 گانا سولو تھا اور 1 گانا زبیدہ خانم کے ساتھ، یعنی 2 گانے کی صورت میں تھا۔ سن 1957 میں ان کی اردو فلم وعدہ ریلیز ہوئی جن کا شمار یادگار فلموں میں ہوتا ہے۔ میوزک کے حساب سے بھی ایک یادگار فلم تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور رائٹر WZ احمد تھے اور موسیقی رشید اترے کی تھی۔ اس فلم کے گانے بھی اپنی مثالاب تھے، جیسے بار بار ترسیں مورے نین مورے نینا، کوثر پروین اور شرافت علی نے گایا تھا۔ نین سے نین ملائے رکھنے کو، نین سے نین ملائے رکھنے کو، منوا مورا چاہت تم کو، نین سے نین ملائے رکھنے کو۔ اس گانے کو استاد فتح علی نے گایا تھا۔ تیری رسوائیوں سے ڈرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں، اس گانے کو شرافت علی نے گایا تھا۔
یہ فلم پاکستانی اداکارہ لیلا کی بھی پہلی فلم تھی۔ اس فلم میں صبیہ خانم کے ہیرو اداکار سنتوش کمار تھے۔ اسی طرح صبیہ خانم نے بے شمار یادگار فلموں میں کام کیا ہے جن کو پاکستان فلم انڈسٹری کبھی فراموش نہیں کر سکے گی، اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ان کا شمار پاکستان فلم انڈسٹری کے بانیوں میں ہوتا ہے، کیونکہ صبیہ خانم کی پاکستان فلم انڈسٹری میں آمد پاکستان کے بالکل ابتدائی دور میں ہوئی۔ اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور پرانے ساز و سامان کے ساتھ کام کر رہی تھی، اور صبیہ خانم بھی ان فنکاروں میں شامل ہے جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو سہارا دیا اور بام عروج پر پہنچایا۔ صبیہ خانم نے سن 1950 سے سن 1997 تک کام کیا، یعنی 47 سال پاکستان فلم انڈسٹری سے وابستہ رہیں۔ اس دوران انہوں نے تقریباً 202 اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا۔ صبیہ خانم کی پہلی فلم بیلی تھی جو سن 1950 میں ریلیز ہوئی، اور آخری فلم مرد جینے نہیں دیتے تھی جو 1997 میں ریلیز ہوئی۔ دونوں فلمیں اردو زبان میں تھیں۔ فلم وعدہ اس لحاظ سے بھی یادگار ہے کہ اسی فلم سے صبیہ خانم اور سنتوش کمار یعنی موسیٰ رضا، ان کا اصل نام موسیٰ رضا تھا، کی محبت کی دنیا آباد ہوئی، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور بالآخر 1 اکتوبر سن 1958 میں دونوں نے فلم حسرت کی شوٹنگ کے دوران ہی شادی کر لی اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ سنتوش کمار پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اور 2 بیٹیوں کے والد تھے۔ صبیہ خانم کے والد محمد علی ماہیہ اس شادی سے ناخوش تھے، مگر صبیہ خانم نے اپنے دل کی سنی اور شادی کر ڈالی، اور شادی کامیاب رہی۔ اسی شادی سے ان کے 3 بچے، 2 بیٹیاں فریہ، عافیہ اور ایک بیٹا سید احسن رضا پیدا ہوئے، مگر ان میں سے کوئی بھی اداکاری کی طرف نہ آیا۔ البتہ ان کی ایک نواسی اداکارہ ہیں جن کا نام سہرش خان ہے۔ ان کی ایک فلم چین آئے نہ سن 2017 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر سید نور تھے۔ ان کے ساتھ وحید مراد کے صاحبزادے عادل مراد اور اداکار بہروز سبزواری کے بیٹے شہروز سبزواری کام کر رہے ہیں۔ 11 جون سن 1982 میں سنتوش کمار کا انتقال ہو گیا اور صبیہ خانم نے فلم لائن چھوڑ دی، مگر فلم، سٹیج اور ٹی وی کے اداکار معین اختر نے ان کو دوبارہ فلم لائن کی طرف مائل کیا اور انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا۔ اداکارہ صبیہ خانم کا قد دوسری اداکاروں کے مقابلے میں چھوٹا تھا، لیکن ان کا فن دوسری اداکاروں کے برابر یا ان سے بڑا تھا۔ ان کی پسندیدہ فلم شکوہ تھی اور ایک گناہ اور صحیح تھی۔ ان کا پسندیدہ گانا لٹ الجھی سلجھا جارے بالم تھا۔ پسندیدہ اداکار سدھیر اور سنتوش کمار تھے۔ امریکہ کے سابقہ صدر براک اوباما کو بہت پسند تھے اور انہوں نے ان کی جیت کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اداکارہ صبیہ خانم کے فلم لائن سے وابستہ اداکار درپن ان کے دیور تھے۔ اداکارہ نیر سلطانہ ان کی دیورانی تھیں۔ اداکار منصور ان کے دیور تھے۔ ایس سلیمان جو فلم ڈائریکٹر بھی تھے ان کے دیور تھے، اور ان کی بیوی اداکارہ پنا جو فلم ڈانسر بھی تھی اور اداکارہ بھی تھی، ان کی دیورانی تھی۔ اداکار سنتوش کمار ان سب سے بڑے تھے۔ اداکارہ صبیہ خانم نے اپنی فلمی کارکردگی پر بے شمار فلمی ایوارڈز حاصل کیے، لیکن یہاں ہم ذکر کریں گے ان کے 6 فلم نگار ایوارڈز کا۔ صبیہ خانم نے پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنی شاندار کارکردگی پر 6 فلم نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے اور ایک پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ 1957 میں بہترین اداکارہ کا پہلا نگار ایوارڈ فلم 7 لاکھ میں حاصل کیا۔ سن 1963 میں بہترین اداکارہ کا دوسرا نگار ایوارڈ فلم شکوہ میں حاصل کیا۔ 1967 میں اسپیشل ایوارڈ تیسرا نگار ایوارڈ فلم دیور بھابھی میں حاصل کیا۔ سن 1975 میں اسپیشل نگار ایوارڈ یعنی چوتھا نگار ایوارڈ فلم ایک گناہ اور صحیح میں حاصل کیا۔ سن 1981 میں اسپیشل ایوارڈ یعنی 5واں نگار ایوارڈ 30 سالہ فلمی کارکردگی پر حاصل کیا۔ سن 1982 میں بہترین سپورٹنگ اداکارہ کا نگار ایوارڈ فلم سنگ دل میں حاصل کیا۔ سن 1986 میں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ حاصل کیا۔
سبیحہ خانم نے ٹی وی پر شہرت یافتہ ڈرامے دشت اور احساس میں بھی کام کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر گائیکی کا رنگ بھی جمایا، جن میں 2 ملی نغمے جگ جگ جیوے میرا پیارا وطن اور سوہنی دھرتی اللہ رکھے بے حد مقبول ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک پنجابی فلم شرابی سن 1973 میں گانا بھی گایا تھا، جس کے بول تھے سونیا وے مکھ تیرا سجری سویرے، سونیا وے مکھ تیرا سجری سویرے۔ یہ گانا اداکارہ نیمو پر پکچرائز ہوا تھا اور چند مہندی کے گیت بھی گائے ہیں۔ سبیحہ خانم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے بچوں کے پاس امریکہ ورجینیا چلی گئی تھی، جہاں بروز ہفتے کی صبح 13 جون سن 2020 میں 84 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور وہ کافی عرصے سے علیل تھیں۔ تو چلیے اب سبیحہ خانم کی چند یادگار فلموں کا ذکر کرتے ہیں۔ سبیحہ خانم کی ابتدائی فلموں کے نام کچھ اس طرح ہیں: غیرت سن 1951، پنجرہ سن 1951، برکھا سن 1953، غلام سن 1953، آغوش سن 1953، گمنام سن 1954، چھوٹی بیگم سن 1955، حمیدہ سن 1956، 7 لاکھ سن 1957، داتا سن 1957، آنکھ کا نشہ سن 1957، مکھڑا سن 1958، حسرت سن 1958، ایاز سن 1960، موسیقار سن 1962، دامن سن 1963، شکوہ سن 1963، دیوانہ سن 1964 اور تصویر سن 1966۔ آخری فلم بطور ہیروئن ریلیز ہوئی۔ سن 1966 کے بعد ہیروئن کے رول ختم ہوئے اور کریکٹر ایکٹر شروع ہوئے، جیسے کنیز سن 1965، سوال سن 1966، دیور بھابھی سن 1967، کمانڈر سن 1968، پاک دامن سن 1969، انجمن سن 1970، گرہستی سن 1971، تہذیب سن 1971، مس ہپی سن 1974، پہچان سن 1975، ایک گناہ اور صحیح سن 1975، طلاق سن 1976، کامیابی 1984 اور آخری فلم مرد جینے نہیں دیتے سن 1997۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔